پہلی بات یہ ہے کہ آپ کتے کو شکار پر چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. اگر آپ نے آمدن بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو شکار آپ کے لیے حرام ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ کتا شکار لے کر آئے پکڑ کر تو یہ اس میں سے خود نہ کھائے، لا کر مالک کو دے. اگر آپ کے کتے میں امانت داری ہے تو یہ کتا آپ کے لیے یہ اس کا شکار آپ کے لیے حلال ہے. آپ کو کتا آپ کا فرمانبردار ہے. تیسری شرط بڑی سخت ہے. کہیں پہ دوڑ رہا ہو شکار کے پیچھے اور مالک اس کو روکنے کی آواز لگائے اور یہ مالک کی آواز پر رک جائے، شکار کو چھوڑ دے. یہ مالک نے منع کر دیا، مجھے واپس ہو جانا چاہیے. اگر یہ آپ کے اشارے پر کتے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ کتا شکار کو چھوڑ دیتا ہے اور آپ کے اشارے پہ کتا رک جاتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کتا آپ کا فرمانبردار ہے. اگر آپ کو اس کا تجربہ ہو گیا ہے تو پھر اس کا شکار آپ کے لیے حلال ہے. اور اگر یہ کتا آپ کے روکنے سے نہیں رکتا تو اس کتے کا شکار آپ کے لیے حرام ہے. سوچیے تو صحیح، اگر ایک کتا بھی فرمانبردار نہیں ہے تو اس کا شکار آپ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. جو بندہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر وہ اطاعت پر نہیں ہے اور روکنے پر نہیں رکتا تو بتائیے تو صحیح اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک کتا جو عمل کا مکلف نہیں ہے، اطاعت کے بغیر اس کتے کا شکار قابل قبول نہیں ہے، تو پھر ایک عبادت کرنے والے بندہ جو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول اطاعت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے مجھے ایک عرض کرنا ہے، اس اطاعت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا، امت کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا. میں کہتا ہوں خواہشات نے اور غیروں سے دوستیوں نے اور ان کی اپنی مصالحت نے، مصلحت نہیں کہہ رہا ہوں، مصالحت کہہ رہا ہوں، میں اس کو صاف کروں گا آگے. مصلحتوں نے اس مجموعے کو ایسا بکھیرا ہے کہ ہر طرف سے باطل کے داخل ہونے کے راستے خود بنا دیے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا. آپ نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا. جی ہاں، میں بہت دور بات کرتا ہوں. آپ نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا اور وہ مجموعہ ایسا تھا کہ ان کی اجتماعیت ایک آہنی دیوار اور ایک مضبوط قلعے کی شکل اختیار کر گئی. یہی سے باقی کو داخل کا راستے نہیں ملتا. آپ سے حاضر نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا صحابہ کا. اس قلعے کے اندر لوگ داخل تو ہوتے تھے، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا. نکلنے کا راستہ کوئی نہیں. اور یہ مجموعہ جو تیار ہوا تھا امت کا، یہ اطاعت پر تیار ہوا تھا. جی ہمارے قبیلہ یہ کہہ رہا ہے، ہماری قوم یہ کہہ رہی ہے، ہمارے علاقے والے یہ کہہ رہے ہیں. غور کریں آپ. قریش نے وجہی کی، میں بہت مزے کی بات سنا دیتا ہوں. قریش نے وجہی کی اور عہد توڑا. پھر پریشان ہوئے کہ ہم نے عہد توڑ دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اور آپ کے فیصلوں پر کیسا اترنے والا تھا. اللہ اکبر. تو قریش پریشان ہوئے. انہوں نے ابو سفیان کو اپنا وکیل بنا کر، متکلم بنا کر، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ ابو سفیان سن جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، ان کے جو مشورے والے ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، تم ان سے جا کر بات کرو اور ان سے جا کر یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تیار کر لیں کہ وہ صلح کی مدت کو بڑھا دیں.
بہت میں آپ سے بہت ہی سنی بات عرض کر رہا ہوں، پوری قوم کا مسئلہ ہے اور پوری رشتے ہیں ان سے. کوئی کسی کا بیٹی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا تایا ہے، سارے پوری رشتے ہیں. انہوں نے وہاں سے ابو سفیان کو تیار کر کے بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پہلے ہی فرما دیا کہ دیکھو ابو سفیان آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، اور وہ کوئی مطالبہ لے کر آ رہے ہیں، وہ کوئی مطالبہ لے کر آ رہے ہیں. اس کو اس کے مطالبے میں مایوس کر کے اور راضی کر کے بھیجنا ہے. مایوس بھی کرنا ہے، راضی بھی کرنا ہے. مایوس اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے یہاں شریعت اور اسلام کے احکام اور نبی کے فیصلے اتنے اٹل ہیں کہ اس میں یہاں کسی چیز کے خلاف سنوائی نہیں ہوتی. ہاں، ہمارے یہاں اس کے خلاف سنوائی نہیں ہوتی. شریعت کا حکم ہے، آپ کا رول، آپ کا قانون، آپ جانے. اسلام کا ایک ضابطہ ہے، اسلام کا ایک ضابطہ ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، میں نے کہا مسلمان اس دھوکے میں پڑا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے تو کافر قانون پیش کر دیتا ہے مجبوری میں، لیکن اللہ کے قانون کو کافر میں پیش نہیں کرتا. یہ میرے رب کا قانون نہیں ہے. میں عرض کروں گا، یہ نہیں کہتے ہیں مصلحت کا تقاضا ہے، مصلحت کا تقاضا ہے. میں کہتا ہوں یہ مصلحت نہیں ہے، یہ غیروں سے مصالحت ہے. وہ مصالحت جب ہوتی ہے جب مسلمان میں خواہشات اور دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے مجبور ہو کر کفر سے مصالحت کرنی پڑتی ہے. صاف بالکل پکی بات. اس لیے کہ مصالحت کے بغیر خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. مصالحت کے بغیر خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. میں بہت بنیادی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہیں. حکیم کہتے ہیں مزاج شناس کو. حکیم اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ کام اس بنیاد پر لیا ہے کہ وہ امت کے امراض کو اور ان کے حل کو اس درجے جان گئے تھے. اس درجے جان گئے تھے کہ وہ اس بات کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، قانون کیا کہہ رہا ہے. وہ اچھی طرح جان گئے تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی مصلحت کا تقاضا ہے، مصلحت کا تقاضا ہے، لہذا اس مصلحت کا خیال کرو، مصلحت کا خیال کرو، اس مصلحت کا خیال کرو. فرماتے تھے یہ مصالح ہیں، مصالح، اور مصالح کو پیسا جاتا ہے. بہت مزے کی بات. ہمارے کھانے میں جو لذت ہوتی ہے وہ مصالح کو پیسنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر مصالح کو پیسا نہ جائے تو کھانا مزیدار نہیں بنے گا. میں دین کی مزیداری، دین کی لذت اور دین کا ذائقہ وہ مصالح کو پیسنے میں ہے. مصالح کو پیسنے میں ہے. اگر آپ مسالہ بغیر پیسا ڈال دیں تو کھانا پکا لیں تو اس کھانے میں کوئی ذائقہ نہیں ہوگا. ذائقہ جو بنتا ہے وہ مصالحے کے پیسنے سے بنتا ہے. یہ مولانا احسانی کا میں ملحوظ عرض کر رہا ہوں. جو لوگ سنتوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں اور لباس کی طرف سے بالکل اندھے ہو چکے ہیں اور ان کو یہ آزادی کا سبق پڑھایا جا رہا ہے تحقیق کرنے والے جاہلوں کی طرف سے کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے، جس لباس میں چاہو رہو. صاف صاف بات. میں نے عرض کیا کہ یہ مصلحت نہیں ہے، یہ مصالحت ہے. یہ آپ نے کفر سے ہاتھ ملا لیا ہے.
کفر سے ہاتھ ملا دیا. میں اس کی مثال پیش کروں گا. تو بیان کر رہا تھا کہ اس مسئلے کو لے کر ابو سفیان